ایک شخص ہے جس کا نام ہے حسن اللہ یاری. وہ ایک شیعہ ہے اور ہر ہفتے اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو پروگرام کرتا ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کئی جانے مانے شیعہ علماء اس کا رد کرتے ہیں. شیطان یاری آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے، آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے. یہ بندہ کابل سے آیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہیں کا طالب علم ہے، وہیں کا مسخرہ ہے. یہ گالیاں دینا، گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قم سے ہے. آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء، اور آپ کو خلا لباس کیا ہے. خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں بتا دوں، آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوض علمیہ میں. آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوض علمیہ میں. یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا، آیت اللہ سید محمد شیرازی کا، ان کے دفتر سے بھی آپ کو نکالا گیا. ہر دفتر سے آپ کو نکالا ہے. حالانکہ زندگی میں کسی نے سلام بھی نہیں کیا ہوگا. 13 جون کو ایک لائیو مناظرہ طے ہوا تھا حسن اللہ یاری اور مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب کے درمیان، مگر یہ مناظرہ اللہ یاری کی مکاری اور چال بازی کی وجہ سے رک گیا. اب ہم آپ کے سامنے کچھ ٹھوس ثبوت پیش کرتے ہیں. حسن اللہ یاری نے ایک فیک آئی ڈی دکھائی، نام تھا کلیم حنفی. پھر ایک پلیٹ دکھائی جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہو اور دعویٰ کیا مفتی صاحب آئے تھے، اور پھر بھاگ گئے. اس نے کہا میں نے خود مفتی صاحب کو دیکھا ہے. اپنے لنک میں نہیں ہے بھائی، لنک سے نکل چکا ہے یہ مولوی، لنک سے نکل چکا ہے یہ مولوی. یہ بھی تھا اس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، یہ بھی تھا اس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے، یہ بھی تھا اس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے مفتی صاحب اسی وقت اپنے گھر سے لائیو تھے. اس کا پروف ویڈیو ان کے چینل پر موجود ہے، اور جو پلاسٹک کی پلیٹ دکھائی گئی اس پر کیٹرر کا نام اور موبائل نمبر تک لکھا تھا، اور اس وقت مفتی صاحب کسی فنکشن میں تھے ہی نہیں. تو پھر وہ انسان کون تھا؟ صاف ہے وہ مفتی صاحب نہیں تھے، بلکہ کوئی اور تھا جسے جان بوجھ کر دکھایا گیا. مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب نے 19 اپریل کو حسن اللہ یاری کو اوپن چیلنج دیا. 15 مئی کو مفتی صاحب نے اپنے مناظرے کی شرائط یعنی ڈیبیٹ کنڈیشنز پبلک طور پر اپلوڈ کر دیں، اور انہی شرطوں پر اللہ یاری کا جواب بھی مانگا ایک فکسڈ ڈیٹ پر. لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. اب آپ ایک کام کیجئے، مفتی صاحب کی شرط نمبر 2 دیکھیے. اس میں صاف اور واضح لکھا گیا ہے اللہ یاری شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے. لیکن اللہ یاری نے اس پر کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیا. پھر 24 مئی کو اللہ یاری اپنے چینل پر لائیو آیا اپنے ساتھ نجس الخبیث اور بابا سائیکل کو لے کر، جسے اس کے لوگ شاید آسارام باپو کہتے ہیں. آسارام کون؟ بابا جان. ہاں بابا جان نا. ہاں تو اس کا نام آسارام رکھیا ہم نے، اس کا نام آسارام رکھیا ہم نے. اسی لائیو میں اللہ یاری نے وہی دوسری شرط تسلیم کی تھی، ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ دونوں مناظر متواتر حدیث لائیں گے. اگر وہ شرط لگاتے کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے تو ٹھیک ہے بھائی، متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا. اور اسی لائیو سیشن میں مفتی صاحب کو کرٹیسائز کیا گیا کہ ان کا شرط دینے کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن اس بات کا کوئی پروف یا اسلامی ایویڈنس کسی بھی عالم کا ان لوگوں نے نہیں دکھایا. لیکن حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نے صاف طور پر کہا شرائط دینے کا حق دونوں مناظروں کو ہے. پھر 10 جون کو مفتی صاحب ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والے تھے، پر ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہ ہو سکا. 12 جون 2025 کو مفتی صاحب لائیو آئے اور اپنی طرف کی بات بیان کی، اور پھر کہا حسن اللہ یاری بس یہ کہہ دے کہ وہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے گا، میں ہمیشہ تیار ہوں مناظرے کے لیے. لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. یہاں تک کہ 13 جون کو بھی ایک شخص نے اس کے لائیو میں آ کر پھر سے یہی شرط دہرائی کہ بس کہہ دو تم شیخین کا نامزد کفر ثابت کرو گے. مفتی صاحب تیار ہیں، لیکن اس نے پھر سے منع کر دیا، نہ ثابت کیا، نہ کہنے کی ہمت دکھائی. اب خود دیکھ لیجئے وہ کیا کہتا ہے. کلیم حنفی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ یاری ابھی بول دے تو میں ابھی آ جاؤں گا، کہ میں نامزد جو ہے وہ شیخین کو کافر ثابت کر رہا ہوں، تو میں ابھی آ جاؤں گا. نامزد سے کیا مراد ہے؟ نامزد شیخین
میں ابو بکر عمر کو کافر ثابت کروں گا. ہاں نامزد کافر کریں. نامزد نہیں, نامزد مجھے نہیں معلوم نامزد سے اس کا کیا مراد ہے. تمہارے اپنے ہی بیان تمہیں ایکسپوز کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات، مفتی صاحب کی جو دوسری شرط تھی جسے تم نے 24 مئی کو تسلیم کیا تھا، اسے 13 جون کو کیوں ٹھکرا دیا؟ یہ وہی اللہ یاری ہے جس نے پہلے اپنے ہی کئی پرانے بیانوں میں یہ کہا تھا کہ مناظرے کی شرائط طے ہونا ضروری ہے، ورنہ مناظرہ کیسے ہوگا؟ میں چیپ وکٹری نہیں چاہتا، مجھے جینیون وکٹری چاہیے. تو پھر 13 جون کو یہ باتیں کیوں بھول گیا؟ 13 جون کو اللہ یاری نے شرط نمبر 2 کو کیوں نہیں مانا؟ کیا تمہیں چیپ وکٹری کا شوق تھا؟ Has to clarify what is the subject of the discussion, and he should discuss with me and seek my opinion whether I agree to have a debate with him on that subject or not. And both parties need to agree on those rules and conditions and on the timing, and has to be on paper and signed by both parties. Discuss with you the rules of debate and the topic of debate, because we are serious. We do not want to just bring a cheap victory home. No, we want to bring genuine victory. ایک کلپ بھی اللہ یاری کی ملی ہے جس میں وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب کی ساری شرطیں مجھے منظور ہیں، لیکن جب یہ لائیو سیشن آیا تو یہ خبیث بدل گیا، اپنی خود کی بات سے پلٹ گیا. لاسٹ میں شرائط چینج نہیں ہو سکتے. اللہ یاری کے آپریٹر ظفر کاظمی سے لنک مانگا گیا، اپنا آئی ڈی بھی بھیجا گیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. کال بھی کی گئی لیکن کال اٹھایا نہیں گیا. مفتی صاحب رات لگ بھگ 10 بجے سے جڑنے کی کوشش کرتے رہے مگر انہیں جوڑا نہیں گیا، بار بار ڈسکنیکٹ کیا گیا. اس کا ویڈیو پروف حضرت کے چینل پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج 13 تاریخ ہے 2025، 13 جون ہے. حسن اللہ یاری لائیو آیا ہوا ہے، اس نے لنک دی اور دنیا میں بدنامی کر رہا ہے کہ صوفی کلیم مفتی کلیم لائیو نہیں آ رہے، شرائط پر بات نہیں کر رہے ہیں. آپ حضرات ذرا دیکھیے، یہ یوٹیوب ہے، یہ یوٹیوب کی وہ لنک ہے جو اس نے دے رکھی. اس پر میں کلک کر رہا ہوں. کلک کرنے کے بعد اس پر کیا لکھا آ رہا ہے؟ یہ کلیم حنفی میری زوم آئی ڈی ہے. اس پر آپ دیکھیے کیا لکھ کر آ رہا ہے، ہوسٹ ہیز لاکڈ. جو ہوسٹ کر رہا ہے جعفر کاظمی، اس نے اس کو لاک کر کے رکھا ہے میری آئی ڈی کو. 13 مہینوں سے ان سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا. ابھی لائیو آ کے اپنی فتح کا جشن منا رہا ہے، اپنے جیت کا جشن منا رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ لنک اوپن ہی نہیں ہو رہی. اسی لائیو میں کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی جوائن کرنے میں دقت آ رہی ہے. بعد میں جب مفتی صاحب کو ایک اسپیشل لنک دی گئی، انہوں نے کئی بار ٹرائی کیا لیکن ہر بار انہیں ڈسکنیکٹ کر دیا گیا. اس کا بھی اسپشٹ ویڈیو پروف حضرت نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے. جو سنی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں معاذ اللہ اہل سنت کی بدنامی کا سبب بنا، خدا کی قسم یہ لنک ابھی کام کری، میں پہنچا، میں بات کر رہا ہوں، اس کمبخت نے میری آواز میوٹ کر رکھی ہے اور وہ بازو میں زنخہ تالیاں پیٹ رہا ہے. بابا آواز آ رہی ہے میری؟ اللہ یاری بولو، نامزد کافر ثابت کرو. اللہ یاری، او نلہ یاری، تم نے کس سے کہا بھگوان ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. دیکھو کتنا بڑا مکہ آ رہی ہے. ابھی تک کا سب صحیح چل رہا تھا، ابھی تک سب صحیح چل رہا تھا. کلیم حنفی آ گیا تو ہیبت کے مارے سب ڈسکنیکٹ ہو گیا. جو ہمارے سنی بھائی کم علم معاذ اللہ یہ سمجھ رہے کہ کلیم حنفی ڈر گیا، بھاگ گیا، خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں یوٹیوب پہ 2-3 مرتبہ لائیو آیا. حسن اللہ یاری لائیو میں خود کہا تھا جیسے ہی مفتی صاحب آئیں گے مناظرہ شروع کر دیں گے، لیکن جب مفتی صاحب جیسے تیسے کنیکٹ ہو پائے، یہ حسن اللہ یاری ہنسنے لگا اور اپنی بات سے پلٹ گیا. اگر یہ شخص آ جاتا ہے تو اور بات نہیں ہوگی، صرف مناظرہ ہوگا. مفتی فراری اس نے کہا اب مناظرہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ گاڑی میں ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا. اب اللہ یاری سے ایک سوال، تو نے کب یہ شرط رکھی تھی کہ مفتی صاحب کو صرف گھر یا لائبریری سے ہی مناظرہ کرنا ہوگا؟ اللہ یاری اور اس کی ٹیم نے
مفتی صاحب کو فرار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن افسوس وہ ایسا نہ کر سکے، بلکہ خود فرار ہونا چاہ رہے تھے مفتی صاحب سے۔ یہ بات سب کے سامنے ثابت ہو گئی۔ کیسے؟ آخر میں اللہ یاری خود کہتا ہے، میں اب کبھی بھی مفتی کلیم حنفی صاحب سے مناظرہ نہیں کروں گا، ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب کسی اور عالم سے مناظرہ کروں گا۔ میں نے ایک شخص کو جو میں نے شکست دیا وہ بھاگ چکا ہے، اب اس کے لیے کوئی چانس نہیں، یہ دوسرے علماء آ جائے۔ 13 جون کو مناظرہ ہوا تھا یا نہیں؟ بابا سائیکل سے سنیے۔ نہیں، مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے مناظرہ نہیں ہو رہا ہے۔ حسن اللہ یاری نے کہا، مفتی صاحب کے ساتھ نوجوان بیٹھے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اس طرح سے مناظرہ نہیں ہوتا اور علمی بات نہیں ہوتی۔ بازا کھلا ہے، ساتھ وہ نوجوان بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ علمی گفتگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ہوتی نہیں اس طرح۔ دیکھیے پھر سے اللہ یاری اپنی ہی باتوں سے خود کو ایکسپوز کر رہا ہے، کیونکہ جب مفتی صاحب کے ساتھ نوجوان لوگ ہیں اور اس وجہ سے ان سے مناظرہ نہیں ہوگا، تو اللہ یاری جو اپنے خود کے لوگوں کے ساتھ، جیسے بابا سائیکل، نجس الخبیث، کان صاف کرنے والا، نشیڑی، ٹپوریوں کے ساتھ لائیو میں تھا پورے سیشن کے دوران 13 جون کو، تو کیا اس سے مناظرہ ہو جائے گا؟ کیا ایسے میں علمی بات ہوگی؟ جب مفتی صاحب آئے تو سب سے پہلے ہنسا تھا اللہ یاری اور اس کے لوگ، حالانکہ اس نے خود کہا تھا جب مفتی صاحب آئیں گے ویسے ہی مناظرہ شروع ہوگا، لیکن وہ ہر بار کی طرح اپنی ان باتوں سے بھی پلٹ گیا۔ اللہ یاری نے کہا، مفتی صاحب کا میں 6 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں، 6 گھنٹے سے اس کو پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ پھر سے جھوٹ۔ آپ اس کے ویڈیو کی لینتھ دیکھیے۔ حسن اللہ یاری نے کہا کہ مسجد اقصیٰ زمین پر ہے ہی نہیں، مسجد اقصیٰ زمین پہ نہیں، آسمان پہ۔ اور یہ بھی کہا کہ مسجد اقصیٰ شیعوں کے لیے کوئی مقدس مسجد نہیں ہے۔ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن شیعوں کے ہی ایک عالم نے اللہ یاری کا رد کیا اور ثابت کیا کہ شیعوں کے نزدیک مسجد الاقصیٰ زمین پر موجود ہے۔ کچھ ریفرنس بھی پیش کیے گئے، آپ خود سنیے۔ حسن اللہ یاری کے بارے میں کہ یہ وہ شخص ہے جو تمام مرجع کے خلاف بول چکا ہے۔ اس آدمی پہ ہوشیار رہیں، ساودھان رہیں۔ یہ ہماری عمارت میں، تشیع کی عمارت میں نقب زنی کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں اسے بھیجا ہے، لہذا اس سے ہوشیار رہیں۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہے اور یہ زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے۔ اللہ یعنی کہیں کہ ہماری کتابوں سے آپ حوالہ دیجئے تو آئیے امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے والد نے اور ان سے والد نے، یہاں تک کہ مولا علی کی یہ حدیث ہے کہ صلاۃ فی بیت المقدس الف صلاۃ، یعنی فرماتے ہیں کہ ایک نماز اس مسجد میں پڑھنا 1000 نماز کے برابر ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ وہاں پر گئے اور آپ نے صبح کی ایک نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھ لی تو گویا آپ نے 1000 نماز پڑھی ہے۔ اب یہ اس کے لیے تمام مومنین کے لیے ہے، تمام کلمہ گویوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد جو ہے یہ زمین پر ہے۔ مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی محمود اختر القادری صاحب فرماتے ہیں، آج تقریب عرس بھی ہے، جشن فتح بھی ہے۔ آج ان کا جشن فتح ہے۔ بھئی ہار تو بالکل صاف ہے نا، جب آپ اپنی لنک میں گھسنے ہی نہیں دے رہے ہو، یعنی اتنا خوف زدہ، کچھ دیر تو بات کر لیتے تم، اتنا خوف زدہ ہے کہ آنے ہی نہیں دے رہا، اپنی بولے جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہار کیا ہوگی؟ کچھ دیر بات کر لیتے، اب پھر اگر
یہاں سے کسی طرح کی کمزوری ظاہر ہوتی تو کچھ بولتے تو اچھا بھی لگتا. تم نہ سننے کو تیار ہو، نہ اپنی کلپ میں آنے دینے کے لیے تیار ہو، اپنی لنک میں انہیں داخل بھی نہیں ہونے دے رہے ہو، تو کس بات کا تم مناظرہ کرو؟ یہ تقیہ ہے، کھلا ہوا تقیہ، دھوکہ. یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ تقیہ بازی اس نے کی. اس کو لوگوں پر عام کیا جائے. اور ہمارے اس تاج الشریعہ کے شعر نے اپنا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے، ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیشہ ہر میدان میں انہیں سرخرو رکھے، کامیاب رکھے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.